السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ محرم الحرام میں کتنے روزے رکھے جائیں گے، اور یہ سوال بھی لوگ معلوم کرتے ہیں کہ محرم میں ہم کتنے روزے رکھیں اور محرم کے روزے کی ہم نیت کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا تقدس والا مہینہ ہے، بڑا ہی قابل احترام مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جن مہینوں کو بابرکت قرار دیا ہے اور جن مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے وہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، تو محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ہم عبادات زیادہ کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور روزے بھی رکھیں۔ روزے کتنے رکھنے ہیں اس مہینے کے اندر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو روزے آپ پورے مہینے کے اندر جتنے چاہیں رکھ لیں، پورے مہینے کے اندر، محرم الحرام کا قابل احترام مہینہ چل رہا ہے، جتنے روزے چاہیں رکھ لیں، 5، 10، 15، 20 یا پورے مہینے کے رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے، یعنی اگر محرم کا کوئی شخص ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو ایک خاص فضیلت حاصل ہے وہ ایک روزہ عاشورے کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس کے بارے میں خصوصی فضیلت احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھ لے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لے، تو اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو شخص عاشورے کا روزہ رکھ لے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ میں ایک روزہ ملا لیا جائے، یا تو 9 کا ساتھ میں رکھ لیا جائے یا 11 کا رکھ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس نے صرف عاشورے کا روزہ رکھ لیا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیا، تو انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روزے کی نیت کیسے کی جائے گی؟ تو یاد رکھیے کہ نیت جیسے اور روزوں کی جاتی ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ دل کا ارادہ ہو کہ ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، کہ ہم آئندہ کل روزہ رکھیں گے۔ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ محرم الحرام کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں، بس نیت کافی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اب نیت تو ہوتی ہر شخص کی ہے کہ میں کس چیز کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نیت کر لیتا ہے کہ میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، یا ایسے اگر کسی نے بیچ میں کسی دن روزہ رکھ لیا تو یہ نیت کر لے کہ میں کل آئندہ روزہ رکھنے جا رہا ہوں محرم کا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ دل کا ارادہ ہو کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو انشاءاللہ اس کا روزہ مان لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خرافات اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔